اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب بہنیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ سورہ بقرہ کی آیت 243 سے اپنی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر بھی غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ مر جاؤ، چنانچہ وہ راستہ ہی میں مر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر کی دعا کی وجہ سے زندہ کر دیا، اور اللہ تو یقیناً لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ اب یہاں پہ اس آیت میں طاعون کے خوف سے بھاگنے والے بنی اسرائیل کی موت اور ان کی دوبارہ زندگی کے متعلق بتایا گیا ہے۔ اس آیت سے آگے والی آیت میں جہاد کا مضمون شروع ہو رہا ہے، اور بطور تمہید اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ کسی شہر میں رہتے تھے، وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی، تو یہ طاعون کی وبا کا شکار ہو کر مر جانے کے خطرہ کی بنا پر وہ اپنا بوریا بستر لپیٹ کر ہزاروں کی تعداد میں شہر سے نکل کھڑے ہوئے اور سمجھے کہ اس طرح موت سے بچ جائیں گے۔ ابھی کسی منزل پر بھی نہ پہنچنے پائے تھے کہ راہ میں انہیں موت نے آ لیا اور سب کے سب مر گئے۔ ممکن ہے وہ طاعون کے جراثیموں سے ہی مرے ہوں۔ انہوں نے اللہ پر بھروسہ نہ کیا اور بزدلی دکھائی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی سزا کے طور پر ان سب کو ہی موت کی نیند سلا دیا، اور اگر وہ اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے شہر میں مقیم رہتے تو ممکن ہے ان میں سے اکثر بچ جاتے۔ پھر کچھ مدت بعد پیغمبر جن کا نام حزقیل تھا، جو کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے، ادھر سے گزرے، اور وہ یہ صورتحال دیکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے انہیں دوبارہ زندگی عطا کر، اور ہر شخص سبحانک لا الہ الا انت کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آیت 244 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی موت سے مت ڈرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں موت سے نہ ڈرنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلی آیت جو ہم نے ابھی پڑھی، اس کا مفہوم یہ تھا کہ زندگی اور موت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو جہاد میں جانے والے کو بھی موت کے منہ سے بچا لے، اور چاہے تو کسی کو گھر بیٹھے بیٹھے ہی موت دے دے، یا جو موت سے بھاگ کر نکل کھڑا ہو اسے راہ میں ہی موت کی نیند سلا دے، اور چاہے تو مردہ کو از سر نو زندہ کر دے۔ موت اور زندگی صرف اسی کے اختیار میں ہے، لہٰذا تمہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاد کرنا چاہیے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے زندگی بھر جہاد نہ کیا ہو اور نہ ہی اس کے دل میں جہاد کرنے کا خیال پیدا ہو، وہ منافق کی موت مرا۔ استغفر اللہ، یعنی جہاد کا خیال تک نہ آنا نفاق کی علامت ہے، اور ہر مسلمان مومن کے دل میں جہاد کی تڑپ اور خواہش ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے راستے میں کسی بھی قسم کا جہاد کرنے سے پیچھے نہ رکھے، اور ہمارے دل میں جہاد کی تڑپ اور خواہش کو ہمیشہ زندہ رکھے، آمین۔ آیت
245 من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر زیادہ دے، اور اللہ ہی لوگوں کا رزق تنگ اور کشادہ کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب یہاں پہ قرض حسنہ کے اجر میں اضافہ کی شرائط بھی بتائی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ قرض حسنہ سے مراد ایک ایسا قرض ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے فقراء اور اقربا اور مساکین کو دیا جائے، اور ادائیگی کے لیے انہیں تنگ نہ کیا جائے، نہ ہی قرضہ دینے کے بعد انہیں جھٹلایا جائے، اور نہ ہی ان سے کسی قسم کی بگاڑ لی جائے، اور اگر قرض لینے والا فی الواقع تنگ دست اور ادائیگی سے معذور ہو تو اسے معاف ہی کر دیا جائے۔ اور اللہ کو قرض حسنہ دینے کا مفہوم اس سے وسیع ہے، جس میں انفاق فی سبیل اللہ کی تمام صورتیں آ جاتی ہیں، اور اس میں جہاد کی تیاری پر خرچ کرنا اور مجاہدین کی مالی امداد بھی شامل ہے، اور خاص طور پر اس آیت میں مضمون کی مناسبت سے یہاں یہی صورت درست معلوم ہوتی ہے۔ ایسے قرضے کو اللہ تعالیٰ پھر 700 گنا بڑھا کر بلکہ اس سے بھی زیادہ تک بڑھا دیتا ہے، اور اس کے بڑھنے کا انحصار 2 باتوں پر ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خرچ کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ دل کی مکمل خوشی کے ساتھ دیا جائے۔ نیز اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ خرچ کرنے سے تمہارے مال میں کمی آ جانے سے تمہیں بالکل بھی ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ مال میں کمی بیشی ہونا تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور قرآن میں ہی ایک دوسرے مقام پر آیا ہے کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا بہترین نعم البدل عطا کرے گا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ، کیا آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملہ پر بھی غور کیا، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ نبی نے ان سے کہا کہیں ایسی بات نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم لڑنے سے انکار کر دو۔ وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال کر بال بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ماں سوائے چند آدمیوں کے سب ہی اپنے عہد سے پھر گئے، اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی نظام خلافت کی ایک جھلک دکھائی گئی ہے۔ بنی اسرائیل میں یہ دستور رہا ہے کہ ان کے حکمران بھی انبیاء ہی ہوا کرتے تھے، انہی کے پاس مقدمات کے فیصلے ہوتے اور انہی کی سرکردگی میں جہاد کیا جاتا تھا۔ گویا ان لوگوں میں صحیح نظام خلافت رائج تھا، اور یہی وہ سیاسی نظام ہے جو اسلام کا لازمی جز ہے۔ مگر ان لوگوں نے دوسرے ممالک کی دیکھا دیکھی جن میں نظام ملوکیت رائج تھا، اپنے بوڑھے نبی سموئیل علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم ان کی قیادت میں جہاد کریں، اور حقیقتاً ان کا یہ مطالبہ محض جہاد سے راہ فرار کی ایک صورت تھی جو ان کی بزدلی پر دلالت کرتا تھا، جسے انہوں نے اس رنگ میں پیش کیا کہ تم تو بوڑھے ہو گئے ہو اور ہمیں ایک نوجوان قائد درکار ہے، اور قائد ان کی مادہ پرست نظروں میں وہی ہو سکتا تھا جو بادشاہوں کی طرح کا ٹھاٹ باٹ رکھتا ہو۔ ان کے نبی سموئیل علیہ السلام کو چونکہ اصل مرض کا علم تھا، لہٰذا انہوں نے ان سے پختہ عہد لیا کہ اگر بادشاہ مقرر کر دیا جائے تو پھر تو جہاد سے راہ فرار اختیار نہ کرو گے، جس کے جواب میں انہوں نے مکمل یقین دلایا کہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، اور کر بھی کیسے سکتے ہیں جبکہ ہم پہلے ہی بے گھر ہو چکے ہیں، دشمنوں نے ہمارے ملک چھین لیے، ہمارے بیوی بچوں کو لونڈی غلام بنا رکھا ہے، لہٰذا ہم کیوں نہ ان سے لڑیں گے۔ لیکن اس کے باوجود جب ان پر جہاد فرض ہوا تو مختلف ہیلے بہانوں سے اپنے کیے ہوئے عہد سے پھر گئے۔
آیت 247 وقال لهم نبیہم ان اللہ، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے بھلا ہم پر حکومت کا حقدار وہ کیسے بن گیا؟ اس سے زیادہ تو ہم خود حکومت کے حقدار ہیں، اور ان کے پاس تو کچھ مال و دولت بھی نہیں۔ نبی نے کہا اللہ نے تم پر حکومت کے لیے اسے ہی منتخب کیا ہے، اور ذہنی اور جسمانی اہلیتیں اسے تم سے زیادہ دی ہیں، اور اللہ جسے چاہے اپنی حکومت دے دے، وہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ واللہ واسع علیم۔ پھر چنانچہ بنی اسرائیل کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا، جو ایک 30 سالہ خوبصورت جوان اور قدآور شخص تھا۔ اس پر کئی لوگوں نے یہ اعتراض جھاڑ دیا کہ طالوت کے پاس نہ مال و دولت ہے اور نہ شاہانہ ٹھاٹ پاٹ ہیں، بھلا یہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس سے تو ہم ہی اچھے اور بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دیا کہ قیادت کے لیے مال و دولت کی ضرورت ہرگز نہیں ہوتی، بلکہ ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ طالوت میں موجود ہیں اور تم سے بہت زیادہ ہیں، لہٰذا تم فضول قسم کی بحثوں سے باز آنا چاہیے۔ آیت 248 وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ السکینہ۔ نیز ان کے نبی نے ان سے کہا طالوت کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد حکومت میں تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہے، اور وہ باقی ماندہ اشیاء بھی ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھیں۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو اس واقعہ میں بھی تمہارے لیے کافی نشانی ہے۔ تابوت سکینہ کیا تھا؟ اس صندوق کو بنی اسرائیل عہد کا صندوق کہتے تھے، جس میں آل موسیٰ اور ہارون کے تبرکات رکھے ہوتے تھے، مثلاً پتھر کی وہ تختیاں جو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھیں، اور تورات کا وہ اصل نسخہ جسے موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوایا تھا، اور ایک بوتل تھی جس میں من تھا جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا کرتا تھا۔ نیز اس میں وہ عصائے موسیٰ بھی تھا جو سانپ بن جاتا تھا۔ یہ کچھ تھا بنی اسرائیل کے سکون قلب کا سامان جو اس صندوق میں محفوظ تھا، اور یہ ہر وقت ان کے پاس رہتا تھا، اور جب دشمن سے وہ جنگ کرنے جاتے تو اس صندوق کو آگے رکھتے اور اس کی وساطت سے فتح و نصرت کی دعائیں کرتے۔ ایک لڑائی کے موقع پر مشرک بادشاہ جالوت نے ان پر غالب آ کر ان سے وہ صندوق چھین لیا، اور وہ لوگ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس صندوق کے چھن جانے کو بنی اسرائیل اپنے لیے نحوست کی علامت تصور کرتے تھے، اور اس کی موجودگی کو وہ اپنے لیے فتح و کامیابی کا نشان سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بتایا اس آیت میں خاص طور پہ کہ اگر طالوت کے دور حکومت میں وہ چھینا ہوا صندوق تمہیں واپس مل جائے تو سمجھ لینا کہ طالوت کو فی الواقع اللہ تعالیٰ ہی نے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ ان چھیننے والے مشرکوں کے شہر میں وبائیں پھوٹ پڑیں۔ انہوں نے اسی صندوق کو غالباً اپنی نحوست کی علامت سمجھا اور ایک بیل گاڑی پر اس صندوق کو رکھ کر اسے ہانک دیا۔ چنانچہ فرشتے اس بیل گاڑی کو ہانک کر بنی اسرائیل تک لے آئے اور اسے طالوت کے گھر کے سامنے چھوڑ دیا۔ اسی طرح ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر حجت تمام ہو گئی، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ یعنی ایک طرف وہ صندوق نحوست کی علامت سمجھا گیا اور دوسری طرف وہ صندوق فتح و کامیابی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ واللہ تعالی عالم۔ آیت 249 اور 250 فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں سمیت چل کھڑا ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ راستے میں ایک نہر ہے جسے اللہ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ جس نے اس نہر سے سیر ہو کر پانی پی لیا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی وہ ہے جو اسے نہ چکھے، الا یہ کہ چلو بھر پانی لے لے۔
پھر ماسوائے چند آدمیوں کے سب نے سیر ہو کر اس نہر سے پانی پی لیا۔ فشربوا منہ، پھر جب طالوت اور اس کے لشکری اس نہر سے آگے گئے تو طالوت کے لشکری کہنے لگے آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت ہی نہیں۔ البتہ ان میں سے وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں کہنے لگے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ تھوڑی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب رہی ہے، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ واللہ مع الصابرین۔ اور جب ان کا جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ ہوا تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ان کافروں کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما۔ پھر اس تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دے دی اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہی اور حکمت عطا فرمائی اور جو کچھ چاہا اسے سکھا دیا۔ اب یہاں میں ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ اس واقعہ کا، اس جہاد کا ذکر کیا گیا جو طالوت کی سرکردگی میں ہوا تھا۔ بادشاہ طالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ایک لشکر جالوت کے مقابلہ میں نکل کھڑا ہوا۔ طالوت نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جس نے بزدلی دکھانی ہو وہ ہمارے ساتھ ہی نہ نکلے۔ بنی اسرائیل جو زبانی باتوں میں بڑے دلیر تھے، چنانچہ ان کی تعداد 70,000 ہو گئی۔ چل پڑے۔ راستہ میں ایک منزل پر پانی نہ ملا تو طالوت سے شکایت کی۔ طالوت نے کہا کہ آگے ایک نہر آ تو رہی ہے، مگر تم لوگ اس میں سے سیر ہو کر پانی نہ پینا، صرف ایک گھونٹ پانی پی لینا، اور یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک آزمائش ہوگی۔ اگر تم اپنی پیاس بھی برداشت نہ کر سکے تو لڑائی میں کیا کارنامہ سر انجام دو گے؟ لہٰذا میں تو صرف اس آدمی کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا جو اپنی پیاس کو برداشت کرے گا۔ چنانچہ جب وہ نہر آئی تو سب نے سیر ہو کر پانی پی لیا، اور بعضوں نے تو منہ ہی نہر میں ڈال دیا اور مویشیوں کی طرح پینے لگے۔ اس طرح یکدم کثیر مقدار میں پانی پینے سے ان کے بدن ٹوٹنے لگے اور تھوڑا سا فاصلے پر چل کر وہ گر پڑے اور کہنے لگے کہ اب ہمیں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی تاب ہی نہیں رہی۔ اب یہاں پہ طالوت کے لشکر کی تعداد بہت کم رہ گئی۔ جن لوگوں نے اپنی پیاس برداشت کی تھی ان کی تعداد صرف 313 یا اس کے لگ بھگ تھی۔ انہی صبر کرنے والوں میں بوڑھے نبی سموئیل علیہ السلام اور سیدنا داؤد علیہ السلام، ان کے والد اور ان کے 6 بھائی شامل تھے، اور بروایت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی تعداد باقی رہ گئی تھی جتنی اصحاب بدر کی تھی۔ کہاں ان کی وہ باتیں کرنے والے 70,000 لوگ اور کہاں ان میں سے خالص 313 رہ گئے، یعنی ہر 2000 میں سے صرف 9 آدمی سچے مجاہد ثابت ہوئے، اور ان لوگوں کے حوصلے بھی بہت بلند تھے، صبر کرنے والے اور توکل کرنے والے تھے۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، فتح اور شکست اور زندگی اور موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تھوڑی سی صبر کرنے والی جماعت کو بہت بڑے لشکر کے مقابلہ میں فتح عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد ان کی شامل حال ہوتی ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کامیابی کے لیے مادی وسائل کے ساتھ دعا بھی لازمی ہے، اور یہی اللہ کے نیک بندوں کی علامت بھی ہے کہ وہ اپنی ہمت اور سامان جنگ پر ہی بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عاجزی سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس سے صبر اور ثابت قدمی کی توفیق طلب کرتے ہیں اور اپنی فتح کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اور طالوت کے اس مختصر سے لشکر نے بھی اللہ سے گر گرا کر ایسی دعائیں کیں جیسے جنگ بدر کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ اس لشکر کی کیا دعا تھی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔
پھر آگے مزید آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ابتدائی زندگی جو تھی، یعنی وہ اپنے 5 بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، پھرتیلا، مضبوط اور چست بدن تھا، بہت ہی اچھے نشانہ باز تھے، اور جو وحشی جانور بکریوں کے ریوڑ پر حملہ آور ہوتے، پتھروں کے ذریعے ہی وہ انہیں مار ڈالتے یا مار بھگاتے تھے۔ وہ اتنے جرأت مند اور طاقتور تھے کہ اگر کوئی درندہ ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو اس کے نچلے جبڑے پر پاؤں رکھ کر اوپر کے جبڑے کو اس زور سے کھینچتے تھے کہ اسے چیر کے رکھ دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر پھر ذکر کیا گیا کہ داؤد علیہ السلام کا جالوت کو مارنا۔ جب مقابلہ شروع ہوا تو جالوت خود سامنے آ گیا اور آ کر دعوت مبارزت دینے لگا۔ وہ سارے کا سارا لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف چہرہ اور آنکھیں ننگی تھیں۔ داؤد علیہ السلام نے راہ میں سے 2-3 پتھر اس غرض سے اٹھا لیے تھے۔ آپ نے یکے بعد دیگرے یہ تینوں پتھر رکھ کر اس کی جالوت پر حملہ کیا جو اس کی پیشانی پر لگے، اور اس کے سر کو چیرتے ہوئے پیچھے گدی کی تک نکل گئے، جہاں سے جالوت مر کر گر پڑا۔ اس واقعے سے جالوت کے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے، اور طالوت کے اس مختصر لشکر کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ بعد میں وہ بنی اسرائیل کے متفق علیہ اور بلا شرکت غیر بادشاہ بن گئے۔ اس واقعہ کے بعد طالوت نے اپنی بیٹی کا داؤد علیہ السلام سے نکاح کر دیا، اور طالوت کے بعد داؤد علیہ السلام ہی اس کے جانشین ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ دفع اللہ الناس بعدهم ببعد لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ اور اگر اللہ اسی طرح لوگوں کے ایک شرپسند گروہ کو دوسرے صالح گروہ سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین میں فساد ہی مچا رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ اقوام عالم پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین کا انتظام برقرار رکھنے کے لیے اپنا ضابطہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کسی قوم کو ایک خاص حد تک زمین میں غلبہ اور طاقت حاصل کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرماتا ہے۔ پھر جب وہ قوم فساد فی الارض میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اس میں مبتلا ہو کر وہ اس خاص حد سے بھی آگے بڑھنے لگتی ہے، تو کسی دوسری قوم کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کا زور توڑ دیتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا اور ایک ہی قوم یا پارٹی کا اقتدار زمین میں ہمیشہ قائم رکھا جاتا تو اس کے ظلم و تشدد انتہا کو پہنچ جاتا، اور اللہ تعالیٰ کے ملک میں فساد عظیم برپا ہو جاتا۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ تمام اقوام پر اس کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ ذو فضل علی العالمین۔ آیت 252، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ یہاں پر ماضی کے حالات پر مطلع کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل دی گئی ہے۔ یہاں ان آیات اللہ سے مراد ہے کہ وہ معجزہ تمام واقعات ہیں جو بنی اسرائیل کو پیش آئے تھے۔ یہ تمام کے تمام واقعات جو ہیں ایک معجزہ ہیں، جیسے وبا سے ڈر کر گھر بار چھوڑنے والے ہزاروں لوگ جنہیں اللہ نے موت کے بعد زندہ کر دیا، یا جیسے داؤد علیہ السلام کا اکیلے جالوت جیسے جابر بادشاہ کو مار ڈالنا، اور اللہ تعالیٰ کی ایک مختصر سی جماعت کو غلبہ عطا فرمانا، اور داؤد علیہ السلام جیسے ایک گمنام چرواہے کو بادشاہی اور نبوت سے سرفراز کرنا۔ یہ تمام واقعات ٹھیک ٹھیک بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر دیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرون ماضیہ کے ٹھیک ٹھیک حالات لوگوں کو بتانا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔
کیونکہ وحی الہی کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہیں جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے گزشتہ تمام واقعات صحیح حالات جان سکیں اور دوسروں کو بتا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ان تمام حالات و واقعات پر منوعاً یقین رکھنے والا، ایمان رکھنے والا بنائے، آمین۔ الحمدللہ عزیز ساتھیوں، اس کے ساتھ ہی آج ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر سے ہم تیسرے پارے کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو ہر قسم کی بیماری اور شر اور نظر بد سے بچا کے رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔